بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں سے خطاب کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی، آل اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ اور جس پر تند خو اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں، یعنی اس جہنم پر جو جہنم کے داروغہ ہیں، فرشتے ہیں، اور بہت تند ہیں، سخت ہیں، کسی کے ساتھ بھی وہ ذرہ برابر بھی نرمی کرنے والے نہیں ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کا حکم جب وہ پا جائیں تو پھر اللہ کے حکم کے خلاف ورزی نہیں کرتے۔ فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہیں جن کے یہاں گناہ کا تصور نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم مل جائے گا تو پھر اس کے خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ اس آیت میں مومنوں کو ان کی اہم ذمہ داری یاد کرائی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ اپنے اہل و عیال کی بھی اصلاح و تربیت کا اہتمام کریں تاکہ وہ سب کے سب جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ اولاد بھی ماں باپ کے پاس امانت ہوتی ہے، اور اس کی تربیت ان کی بنیادی ذمہ داریوں میں شامل ہے، اور ان کے بچے ان کی رعایا ہوتے ہیں، اور وہ ان کی ذمہ دار، لہذا ان سے خیر خواہی کرنا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ان کی اصلاح و تربیت کرنا والدین پر واجب ہے۔ اور والدین کو یہ بات اچھی طرح سے سمجھنی چاہیے کہ اولاد کے لیے محض کھانا پینا اور لباس مہیا کرنا ہی ان کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی دینی و اخلاقی تربیت کرنا بھی ان کا فریضہ ہے، تاکہ ہمارے بچے جہاں دنیا میں صحت مند ہوں، حسن اخلاق کے مالک ہوں، وہیں ساتھ ساتھ وہ اپنی آخرت کے تعلق سے بھی فکر مند ہوں، ان کی آخرت بھی بن جائے۔ بڑے بڑے انبیاء کرام جنہیں اولاد نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگتے تھے،
حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا، جنہوں نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے نیکوکار اولاد عطا فرما۔ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، ایسی ذریت جو پاکیزہ ہے وہ عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کافی ہو گئی، تو اس بڑھاپے میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب هب لی من الصالحین، اے ہمارے پروردگار مجھے نیکوکار بچہ عطا فرما۔ اولاد کی تمنا ہر ایک کے دل میں ہے، اور یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ اور ان کی تربیت پر، ان کے تعلیم پر اسلام نے بہت بڑی بشارت سنائی۔ بچیوں کی تربیت جہنم میں جانے سے آڑ بن جاتی ہیں بچیاں، اگر ان کی صحیح تربیت کی جائے۔ بچے ہمارے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوتے ہیں اگر ہم ان کی صحیح تربیت کر دیں اور وہ اپنے والدین کے حق میں دعا کریں۔ لہذا یہ ذمہ داری بھی ہم کو اور آپ کو خوب اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے، اور یہ وہ ذمہ داری ہے جو اسلامی تعلیم کا تقاضا کرتی ہے۔ باقی جتنی تعلیم ہے اسلام میں منع نہیں ہے، بہت ساری تعلیم آپ حاصل کر کے اس کے ذریعے سے دین کو حاصل کر سکتے ہیں۔ کوئی اچھی طرح ہندی پڑھے، کوئی اچھی طرح انگریزی پڑھے، کوئی اردو پڑھے، دیگر بہت ساری زبانیں ہیں، ان کے ذریعے سے بھی وہ اسلامی تعلیم حاصل کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن بنیادی تعلیم کا بچے کو دینا اس کے والدین پر ضروری ہے۔ اور وہ بنیادی تعلیم کیا ہوگی؟ اسلام کسے کہتے ہیں، ایمان کیا ہے، اللہ کی معرفت، دین کی معرفت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت، یہ وہ علوم ہیں، یہ وہ دینی بنیادی باتیں ہیں جن کا بچے کو دینا، تربیت کرنا ہمارا اور آپ کا کام ہے۔ کسی استاذ کو مقرر کر کے بچے کو قرآن مجید پڑھوا دینا یا کچھ کتابیں اس کو یاد دلا دینا، یہ تربیت نہیں ہے۔ تربیت ایک الگ چیز ہوتی ہے، علم کے ساتھ ساتھ علم ایک الگ چیز ہے، تربیت ایک الگ چیز ہے۔ تربیت ہے کہ آپ بیٹھ کے اس کو سمجھائیں کیا برا ہے، کیا بھلا ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ حالانکہ وہ پڑھا ہے، قرآن مجید ہم بھی پڑھتے ہیں، ہمارے بچے بھی پڑھتے ہیں، الحمدللہ قرآن ختم کر چکے ہیں، لیکن کیا قرآن مجید کو سمجھتے ہیں؟ قرآن مجید میں جو احکام بیان ہوئے ہیں اس کو جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن چیزوں سے روکا ہے کیا وہ پہچان گئے ہیں؟ یہ وہ چیز ہے جب تک ہم بیٹھ کر تربیت نہیں دیں گے تب تک یہ باتیں وہ نہیں جان سکتے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یاد دلائی کہ اہل ایمان تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ ایسی جہنم ہے جہاں کسی کا بس چلنے والا نہیں ہے۔ وہ فرشتے ہیں جو کبھی کسی پر ترس کھانے والے نہیں ہیں، اللہ کا حکم آ گیا تو ٹانک کھینچ کے جہنم میں پھینک دیں گے، ذرا بھی ان کو کسی پر رحم آنے والا نہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح بھی ہماری اور آپ کی ذمہ داری کو ہم کو اور آپ کو بتایا ہے۔ فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اے لوگو تم میں کا ہر شخص نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں کا ہر شخص جو ہے کل روز قیامت سوال کیا جائے گا۔ ہم میں کا ہر شخص جس کو اللہ نے بیوی دیا، کسی کو شوہر اور اولاد، یہ سب کیا ہیں؟ ذمہ دار ہیں۔ اور جو ذمہ داری اللہ نے ان کو دی ہے قیامت کے دن ان سے پوچھو گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فالامام راعٍ، حاکم وقت جو ہے یا کوئی امیر ہے، امام ہے، بادشاہ ہے،
خلیفہ ہے مسلمانوں کا، کوئی لیڈر ہے، یہ بھی جو ہے ذمہ دار ہے، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اللہ نے جو ذمہ داری اس کو سونپی ہے کل قیامت کے دن اس کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ، ایک آدمی اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال میں ذمہ دار ہے، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور وہ بھی اپنے اہل و عیال کے تئیں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، یہاں تک کہ ایک عورت خاتون خانہ وہ بھی ذمہ دار ہے اور وہ بھی قیامت والے دن سوال کی جائے گی۔ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، جو ذمہ داری اللہ نے اس کو سونپی ہے دنیا کے اندر، شوہر اور اولاد کی صورت میں، مال اور دولت کی صورت میں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا۔ پھر آپ نے دوبارہ فرمایا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور کل روز قیامت اپنی ذمہ داری کے تعلق سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیے، اور اب ہماری اور آپ کی جو ذمہ داری بنتی ہے اس ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش اور کاوش کیجیے۔ جب ہم ذمہ داری کو نبھانے کے لیے آگے بڑھیں گے تو سب سے بنیادی بات یہاں پر یہ آئے گی کہ جو ہم تربیت اپنے بچوں کو دینے جا رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کیا ہم خود علم رکھتے ہیں شریعت کا یا نہیں؟ جب ہمارے پاس شریعت کا صحیح علم نہیں ہوگا تو ہم اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو کیا سکھائیں گے؟ جب خود ہی ہم کنگال ہیں، تہی دست ہیں، تو ہم بھلا کسی کو کیا دے سکتے ہیں؟ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم خود پہلے علم حاصل کریں اور پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو تعلیم دیں، ان کی تربیت کریں۔ بالفرض مان لیں اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے تو استاذ وغیرہ کا اہتمام کریں جو صحیح قرآن و سنت اور صحیح صحابہ کا جو منہج ہے سلف صالحین کا، اس طرز پر آپ کے بچوں کی صحیح تربیت کر سکے، قرآن و سنت کی روشنی میں اور سلف صالحین کا جو طریقہ ہے اس طرز پر، تبھی آپ اور ہم نجات پا سکتے ہیں۔ ایسے ہی کسی ملا کو پکڑ کے اگر ہم بچوں کی تربیت کے لیے بٹھا دیے، وہ کیا سکھا رہا ہے، وہ کیا تربیت دے رہا ہے، جس کا علم ہمارے پاس خود نہیں، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں تو علم نہ تھا، لا علمی میں وہ بجائے علم سکھانے کے ہمارے بچوں کو گمراہ کر کے چلا جائے۔ آج ہم ایسے ہی ذمہ داریاں سونپ دیے ہیں اساتذہ کو، کیا پڑھا رہا ہے کیا نہیں پڑھا رہا ہے کچھ فکر نہیں، صحیح ہے غلط ہے، اس کا بھی خیال کرنا بہت ضروری۔ گاہے بگاہے بچوں کا امتحان لیتے رہنا چاہیے۔ تو جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے اور اس حدیث کا یہ منشا ہے کہ جو ذمہ دار ہے وہ خود پڑھا لکھا ہو تاکہ اپنے ماتحتوں کی صحیح تربیت کر سکے، ورنہ قیامت کے دن وہ کیا جواب دے گا۔ اور یہ جو بچوں کی ہم صحیح تربیت کرتے ہیں نا، اس کا فائدہ ہم کو اور آپ کو دنیا میں بھی ہونے والا ہے اور آخرت میں بھی، اور باقی جو تعلیم آپ سکھاتے ہیں ممکن ہے اس کا فائدہ اسی دنیا میں رہ جائے، اس کو اچھی نوکری مل جائے، اچھا کمائے، آپ کی زندگی اچھی گزرے، یہ ممکن ہے۔ لیکن دینی تعلیم جو ہے اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کے حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے تو جو عمل وہ دنیا میں کرتا تھا، جس کا اجر و ثواب اس کو مل رہا تھا آخرت کی حیثیت سے،
اس کے مرتے ہی اس کا سارا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 کے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، صدقات خیرات کر رہے ہیں اور دیگر بھی خیر و بلائی کے کام کر رہے ہیں، اجر ہے جو چل رہا ہے، نیکی ہے، نیکی کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھا جا رہا ہے، اس کا اجر و ثواب ملنے والا ہے۔ لیکن جیسے مر جائیں گے ویسے ہی ساری نیکیوں کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب نہ نماز کے لیے کچھ جا رہا ہے، نہ صدقات کے لیے جا رہا ہے، نہ صوم کے لیے جا رہا ہے، نہ زکوٰۃ کے لیے جا رہا ہے، سب دروازے بند ہو گئے۔ ایک 3 دروازے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی انسان کے لیے جاری رہتا ہے۔ نمبر 1، صدقۃ جاریہ۔ اللہ نے ہم کو اور آپ کو مال دیا ہے، اس مال کے ذریعے کوئی ایسا کام کر جائیں جس کا ثواب جاری ہو جائے۔ مثلا یہ مسجد ہے، مسجد کے لیے زمین کی ضرورت ہے اور یہ عمارت بنائی گئی، اس کے اندر طرح طرح کی چیزیں ہیں جو لگی ہوئی ہیں، کوئی گھڑی دلایا ہے، کوئی اے سی دلایا ہے، کوئی پنکھا ہے، کوئی لائٹ ہے۔ اب یہ صدقہ جاریہ ہے، جس نے جس نیت سے اس میں لگا دیا، جب تک یہ اس کے اندر لگی ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کو ثواب ملے گا۔ یہ زمین بھی جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں یہ صدقہ جاریہ، مر جائیں گے تو بھی اس کا اجر و ثواب چلتا رہے۔ کب تک؟ جب تک لوگ فائدہ اٹھائیں گے، جب تک لوگ یہاں نیکی کا کام کریں گے، ان کی نیکیوں میں کمی نہیں ہوگی اور ساتھ ساتھ ہمیں بھی ملے گا۔ یہ ایک ہو گیا۔ او علم ينتفع بہ، یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ یہ تو مالدار کی بات ہو گئی۔ اب ہو سکتا کوئی عالم آدمی ہو، اس کے پاس مال نہیں تو کیا کرے؟ تو اللہ کے رسول جب بھی کوئی بات بیان کرتے تھے تو معاشرے کے تمام طبقوں کا خیال کر کے آپ بیان کرتے تھے۔ مالدار تو یہ کام کر دیا، اب عالم ہے کوئی، اس کے پاس مال نہیں، تو علم کے ذریعے سے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچا دے۔ کوئی کتاب لکھ دیا، بچوں کی تعلیم و تربیت کر دی، اپنے بچوں کی دوسروں کو بھی سکھایا، بڑوں کی تربیت کیا، ان کو علم سکھایا، مر گیا۔ اب جب تک اس کے شاگرد اس سے جو علم حاصل کیے ہیں، اس کی کتابیں جو لکھی ہوئی معاشرے میں موجود ہیں، لوگ جب تک اس سے فائدہ اٹھائیں گے، عمل کریں گے، اس کو برابر اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اب وہ طبقہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں، نہ علم ہے نہ مال ہے، اللہ کے رسول نے اسے بھی نہیں چھوڑا، کہا او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ یہ وہ چیز ہے جو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتی۔ لیکن یہاں اس باریکی کو سمجھیں، یہ باریکی اکثر لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ ولد صالح، نیک اولاد ہو، یدعو لہ، اور وہ دعا بھی کرے۔ والد کا انتقال ہو گیا، والدہ کا انتقال ہو گیا، والدین نے اپنے بچے کی صحیح تربیت کی نہیں تھی، اس کو دین سکھایا نہیں تھا، اس کو دعا کرنا آتا ہی نہیں۔ وہ کیا کرے گا؟ لاکھوں خرچ کرے گا، مدرسوں سے بچوں کو لائے گا، قرآن پڑھوائے گا، دعا کروائے گا، اور بھی بھیڑ بھاڑ کرائے گا۔ نیت اس کی کیا ہے؟ ہمارے والدین کی مغفرت ہو جائے۔ لیکن حدیث کا جو منشا ہے یہ نہیں ہے۔ یہاں کہا کہ یدعو لہ، وہ خود اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ اس کو دعا کرنی آتی ہی نہیں، وہ چاہتا ہے جیسے ساری چیزیں پیسے پہ خرید لی گئیں، ایسے چلو دعا بھی خرید لیں گے۔ اب مدرسے سے بچے آ گئے، اب یہ بچے قرآن پڑھیں گے، دعا کریں گے، بخشش ہو جائے گی۔ وہ بچوں کو نہ قرآن پڑھنا آتا ہے نہ دعائیں کرنی آتی۔ عجیب لوگوں نے شکل بنا لی ہے۔ کھانا کھلاتے ہیں جس میں رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ میت کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔
تو اس لیے ہم اپنی اولاد کو اتنی تو تعلیم دیں کہ مرنے کے بعد کم از کم ہماری نماز جنازہ تو پڑھ دے، جو سب سے پہلی دعا ہوتی ہے۔ کم از کم قبرستان جائے تو ہمارے حق میں دعا تو کر دے۔ لیکن ہم یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارے اوپر سے ہم کو جیسے لوگوں نے چھوڑا ہے ہم بھی ویسے چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، جب آپ کو دعائیں آتی ہوں گی تو آپ یقیناً دعا کریں گے، جب آپ کو دعائیں نہیں آتی ہوں گی تو آپ دعا نہیں کر سکیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا یہ 3 عمل ہے جو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب جاری رہتا ہے: صدقہ جاریہ، اور ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں دین کی حیثیت سے، اور نیک اولاد جو میت کے لیے دعا کرے۔ ایک حدیث آئی ہے مسند احمد میں، یاد آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے سے کہے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ بندہ جنت میں جائے گا، اللہ کہے گا اور بلندی پر۔ بندہ آگے بڑھتا جائے گا اور پلٹ پلٹ کر دیکھتا جائے گا اللہ، اور ایک بہت بڑے مقام پر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں فائز کر دے گا۔ بندہ کہے گا یا اللہ، دنیا میں کوئی ایسا عمل نہیں کیا تھا کہ جس کی امید مجھے یہ ہو کہ جنت میں اونچا مقام مجھے حاصل ہو جائے۔ آخر یہ اونچا مقام مجھے میرے کون سے عمل کی وجہ سے حاصل ہوا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس پر غور کیجئے، استغفاری ولدک لک، تیرا جو بچہ تھا نا، تیری جو اولاد تھی نا، وہ تیرے مرنے کے بعد تیرے حق میں جو دعائیں کرتی تھی، استغفار کرتی تھی، اس کی برکت سے تجھے یہ اونچا مقام مل گیا۔ تو میرے دوستو، اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرنا یہ ہم پر اور آپ پر بہت ضروری ہے۔ آج کے دور میں جہاں برائیاں بہت ساری پھیلی ہوئی ہیں، وہیں الحمدللہ خیر و بھلائی کو پانے کے لیے راستے بھی بہت سارے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، ان کو اس طرح بنائیں تاکہ ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ ہمارے بچے ہمارے کام آ سکیں، ہماری آخرت ان کی وجہ سے سنور جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو اپنے آل اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق دے، اور اس سلسلے میں جو کوتاہی اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے دور فرمائے۔ مولا کریم ہمیں اور ہماری آل اولاد کو نیک صالح بنائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ان کے دکھ درد کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی آبرو و عزت، ان کے مال اور خون کی حفاظت فرمائے۔ مولا کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے کہ یقیناً وہی قبول کرنے والا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔